عورت کورس کا اگلا حصہ بھی شروع کریں گے مثالی عورت کے حوالے سے. جو کتاب اس وقت آپ پڑھیں گے یہ دنیا کی 70 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، 70 زبانوں میں، اور مختلف ممالک میں اسے بہت زیادہ پذیرائی نصیب ہوئی ہے. اس حوالے سے بہرحال یہ دیکھنا چاہیے کہ مصنف ڈاکٹر محمد علی الہاشمی اس کتاب کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے تھے، یعنی انہوں نے یہ کیوں تصنیف کی اور اس سے ہمیں کیا فائدہ نصیب ہونے والا ہے. کہتے ہیں ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے بے انتہا حمد و ثنا پاکیزہ اور مبارک حمد کے ساتھ، جیسا کہ رب ذوالجلال کے شایان شان ہے. درود و سلام ہمارے سردار انبیاء اور مرسلین میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ پر، جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے لیے زندگی کا ذریعہ اور تمام عالم کے لیے سرچشمہ رحمت بنائے. یہ مسلمانوں کا خصوصی انداز ہے کہ اپنی گفتگو سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اسی طرح بیان کرتے ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور درود و سلام بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن ان کی حیثیت کے بارے میں جو بات ڈاکٹر محمد علی الہاشمی نے یہاں پر سامنے رکھی ہے اس پر ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اہل عرب کے لیے زندگی کا ذریعہ بنایا اور تمام عالم کے لیے سرچشمہ رحمت بنائے. یعنی سارے جہان کے لیے رحمت تو وہ ہے ہی، لیکن عربوں کے لیے تو زندگی وابستہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یعنی رسول اللہ کو چھوڑ کر ان کی زندگی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا، زندگی ممکن ہی نہیں رہے گی. کہتے عرصہ دراز تک میرے دل میں یہ خواہش مچلتی رہی کہ میں صنف لطیف کے لیے ایک کتاب تالیف کروں، لیکن زندگی کے دیگر مشاغل نے اتنی فرصت نہیں دی کہ اپنی یہ دیرینہ خواہش پوری کر سکوں. لیکن میرے دل میں یہ خواہش باقی رہی کہ میں مسلمان عورت کی دل آویز شخصیت پر ایک کتاب تالیف کروں، ایک مومنہ کی شخصیت پر جس کی ذات اپنے دین کی تعلیمات سے بہرہ ہو، اس کی حکمتوں کو سمجھتی ہو، اس کے احکام پر عمل پیرا ہو، اور اس کے اوامر کو بجا لانے، نواہی سے بچنے اور اس کے حدود کا التزام کرنے والی. کئی سال گزر گئے اور میں دیگر مشاغل میں الجھا رہا، لیکن اس کام کی خواہش اور اس موضوع سے قلبی تعلق بڑھتا رہا. میرے دل میں اس کتاب کو منظر عام پر لانے کی تمنا مچلتی رہی، اس لیے کہ میرے نزدیک اس موضوع کی بڑی اہمیت، کیونکہ اس سے ایک مسلمان عورت کی مثالی شخصیت پر روشنی پڑتی اور یہ بات واضح ہوتی کہ ایک مومنہ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بلند مرتبہ اور مقام عطا کیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی شخصیت کی تکمیل تعمیر کس طرح سے کرے. کہتے میں اس دھن میں لگا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 1994 میں اس کی توفیق عطا کی اور یہ اعزاز بخشا کہ میں اس کتاب کو منظر عام پر لا سکوں. اس کتاب کو تالیف کرنے میں میری دلچسپی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عصر حاضر کی مسلم خواتین کے اندر اسلامی کردار میں استحکام کی کمی شدت سے محسوس کرتا تھا. میرے علم میں یہ بات تھی کہ عہد جدید کی بہت سی مسلم خواتین عملی تضاد، افراط و تفریط اور غلف اور مبالغے میں مبتلا. بہت سی مسلمان عورتیں جو متقی، پرہیزگار اور نیک ہیں اور جو دینی شعار کا بھی اہتمام کرتی ہیں، لیکن اپنی جسمانی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتی اور ان کے جسم سے اور منہ سے ناگوار بو آتی ہے. اس طرح بعض جسمانی صحت اور صفائی کا اہتمام تو کرتی ہیں لیکن وہ عبادت، نماز اور دینی شعار کا خیال نہیں رکھتی. اس طرح آپ کے ملاحظہ میں یہ بات بھی آئے گی کہ بعض مسلم خواتین بڑی عبادت گزار ہوتی ہیں لیکن وہ دین کے صحیح تصور اور کائنات اور انسانی زندگی کے اسلامی نقطہ نظر سے قطعی ناواقف ہوتی ہیں. اس طرح آپ کو کچھ ایسی بیگمات بھی ملیں گی جو بظاہر بڑی دیندار ہوں گی لیکن اپنی محفلوں میں وہ غیبت اور چغل خوری کو روا رکھیں گی. اس طرح بعض خواتین دیندار، باخبر اور تعلیم یافتہ ہوں گی لیکن وہ اپنی سہیلیوں اور پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ نہیں کرتی ہوں گی. اس طرح بعض اجنبیوں کے ساتھ تو بڑے اخلاق سے پیش آتی ہیں لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے اعزاز و اکرام میں کوتاہی کرتی ہیں. بعض ایسی بھی ہیں جو والدین کے ساتھ نیکی کرتی ہیں لیکن اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتی ہیں اور خود کو ایک اچھی شریک حیات ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہیں. بعض عورتوں کی مجالس میں تو بڑی بنٹھن کر جاتی ہیں لیکن شوہر کے سامنے اچھی سج دھج میں نہیں رہتی. بعض شوہر نامدار کا تو بڑا خیال رکھتی ہیں لیکن اس کے والدین کو نظر انداز کرتی ہیں اور ان کا خیال نہیں رکھتی.
اس طرح کچھ ایسی ہیں جو شوہر کے ساتھ نیکی، تقوی اور عمل صالح کے معاملے میں تعاون نہیں کرتی. اسی طرح بعض شوہر کے حقوق ادا کرتی ہیں لیکن اولاد کی تربیت کی طرف سے غفلت برتتی ہیں اور ان کی اخلاقی، روحانی اور جسمانی نشو و نما اور شخصیت کی تعمیر میں مؤثر کردار ادا نہیں کرتی. کچھ ایسی بھی ہیں جو ان باتوں کا تو خیال رکھتی ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتی. بعض صلہ رحمی بھی کرتی ہیں لیکن سماجی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی. وہ انفرادی زندگی میں اسلامی تعلیمات کا لحاظ رکھتی ہیں لیکن مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی. کچھ ایسی ہیں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اسلامی اصولوں کو برتتی ہیں لیکن وہ مطالعہ کتب اور علم و معرفت میں اضافے کے ذریعے اپنی عقل اور فطری صلاحیتوں کو ترقی نہیں دیتی. اسی طرح بعض کو پڑھنے لکھنے اور مطالعے کا شوق اس قدر ہوتا ہے کہ وہ گھر، شوہر اور بچوں کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا خیال نہیں رکھتی. کہتے ہیں میرے لیے تعجب خیز بات یہ ہے کہ میں ان خواتین کو جو خود کو دیندار سمجھتی ہیں، دینی تعلیم سے خوب باخبر ہیں، تضاد کا شکار پاتا ہوں. اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں. اس کی ایک وجہ بے توجہی اور سستی بھی ہو سکتی ہے، یا یہ بات بھی کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بخوبی نہ سمجھا اور اسلام کے عادلانہ نظام سے ناواقف ہوں جو اس نے زندگی، انسان اور کائنات سے متعلق قائم کر رکھا ہے. ایک ایسا نقطہ نظر جو ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے اور جو سراسر عدل اور توازن پر مبنی، ایسا نظریہ جو حق پر قائم ہے اور جس میں کسی کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کی گنجائش نہیں. اسلام کی صحیح نصوص جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں ایک مسلمان عورت کی مثالی زندگی اور اس کے بہتر رویے کی نشاندہی کرتی ہیں. کس طرح وہ تعلق باللہ کا خیال رکھے، کس طرح وہ اپنی ذات کے ساتھ معاملہ رکھے، کس طرح وہ دوسروں کے ساتھ پیش آئے، خواہ وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے عزیز. اس طرح وہ سماجی زندگی میں دوسروں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرے. جو کوئی ان نصوص پر تحقیق کرے گا جو قوانین سے متعلق ہیں تو حیرت و استعجاب میں پڑ جائے گا کہ عورتوں کے بارے میں کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر ان نصوص میں نہ ہو. یہ نصوص عورتوں کی زندگی سے متعلق تمام چھوٹے اور بڑے امور پر بحث کرتی ہیں اور ان کے متعلق عادلانہ اور منصفانہ ہدایات پیش کرتی ہیں. یہ ایک ایسا اخلاقی نظام اور صفات حسنہ کی تفصیل پیش کرتی ہیں جو دنیا اور آخرت میں سچی خوشی اور کامیابی کی ضمانت. یہ بات مجھے محو حیرت کر دیتی ہے کہ میں نام نہاد مسلم خواتین کو اس مقدس مقام اور بلند سطح سے نیچے دیکھتا ہوں جس پر اللہ سبحانہ و تعالی انہیں دیکھنا چاہتا ہے. ان کے اور اسلامی معیار زندگی کے درمیان کوئی چیز اس کے سوا حائل نہیں کہ قرآن و سنت نے ایک مومنہ کی شخصیت جیسی کچھ پیش کی ہے وہ اس سے ناواقف ہیں اور ان تعلیمات سے بے بہرہ ہیں جو ان کا ایک مہذب، مقدس اور بلند کردار مسلمان عورت بنا سکتی ہیں اور ان کے احساسات، خیالات، اخلاق، برتاؤ اور معاملات کو اسلامی تعلیمات کے مطابق استوار کر کے ان کو ایک مثالی دیندار مومنہ کے مقام و مرتبہ پر فائز کر سکتی ہیں اور ان کو دین پر استقامت عطا کر سکتی ہیں. ہمیں یہ اہم نقطہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک عورت کا منصب اور مقام نہایت بلند ہے کیونکہ وہ آنے والی نسلوں کی نشو و نما اور تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیتی ہے. ان کے اندر اعلیٰ اخلاقی قدروں کو پروان چڑھا کر ان کو جانباز اور بہادر انسان بناتی ہے. ان کی زندگی میں محبت و الفت کی تخم ریزی کرتی ہے اور گھر کے ماحول کو امن و سلامتی اور خیر و برکت سے بھر دیتی ہے. ایک مومنہ ہی اس بلند مقام پر فائز ہونے کی استعداد رکھتی ہے جبکہ ماڈرن زمانے اور ماحول کی خواتین مادی فلسفہ اور جاہلی ماحول سے متاثر ہو کر عاجز اور نڈھال ہو چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بہت دور جا پڑیں. ایک مومنہ اس بلند مقام کو اسی وقت حاصل کر سکتی ہے جب اس کو اپنی خودی کا احساس ہو اور جب وہ بصیرت کے اصل سرچشمہ قرآن و سنت کی اتباع کرے اور ایسے اعلیٰ کردار کی حامل ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ دیگر خواتین سے نمایاں اور ممتاز. تو میں نے قرآن و سنت سے ان نصوص کو جمع کرنا شروع کیا جو خاص عورتوں سے متعلق ہیں جو ایک مومنہ کی شخصیت کی تعمیر میں خاص اہمیت رکھتی ہیں. پھر ان نصوص کو موضوعات اور ابواب کے اعتبار سے تقسیم و ترتیب دیتا رہا یہاں تک کہ یہ تحقیقی مقالہ خواتین کے موضوع پر مکمل شکل میں کچھ چیپٹرز پر مشتمل تیار ہو گیا. ان میں سے پہلا چیپٹر ہے مومنہ اور تعلق باللہ، دوسرا ہے مومنہ اپنی ذات کے ساتھ، تیسرا ہے مومنہ اپنی والدین کے ساتھ، چوتھا ہے مومنہ اپنے شریک حیات کے ساتھ، پانچواں مومنہ اپنی اولاد کے ساتھ، چھٹا ہے مومنہ اپنی بہو اور داماد کے ساتھ، ساتواں مومنہ اپنے قرابت داروں کے ساتھ، آٹھواں مومنہ کا حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ،
9واں مومنہ اپنی بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ. 10واں مومنہ کی سماجی ذمہ داریاں. جب میں نصوص پر غور و فکر کر رہا تھا تو مجھ پر ایک حقیقت منکشف ہوئی جس سے عام طور پر لوگ بے خبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صنف نازک پر بے پایاں اور بے حد و حساب. اسلام نے عورتوں کو ذلت و رسوائی، تضحیک و استہزاء اور مردوں کی بلا حدود اطاعت اور تابعداری سے محفوظ رکھا اور ان کی نسوانی عزت و وقار کو نہایت بلند مقام عطا کیے. ان کو اپنی ذات یا اولاد کے لیے روزی روٹی کمانے سے بری و ذمہ رکھا. خواہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا. اسلام نے صنف نازک کو آزاد اور باوقار بنایا. اگر وہ صاحب ثروت ہے تو اسے اپنی دولت کو اپنی مرضی سے خرچ کرنے کا اختیار عطا کر رکھا ہے. انسانی شرف و کرامت میں وہ مردوں کے برابر ہے. اسی طرح شرعی حقوق و واجبات میں اور عام شرعی احکام کی بجاوری میں وہ مردوں ہی کی طرح ہے. اس پر بھی حقوق اور واجبات ہیں جس طرح مردوں پر ہیں، اور جزا اور سزا میں وہ اللہ کی نظر میں مردوں کے برابر ہے. اسلام کے فضل و عنایت کا سلسلہ عورتوں کو قہر مذلت سے نکال کر عزت و وقار، امن و سلامتی کی بلندی پر فائز کرنے میں کبھی موقوف نہیں ہوا. اسلام ایک مومنہ کی شخصیت کی ہمہ جہت تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کی انفرادی، خاندانی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کی تکمیل اور ترقی کا خواہاں ہے تاکہ وہ مہذب اعلیٰ درجہ کی ترقی یافتہ شخصیت بن کر خلافت ارضی کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے. اسلام اس کی ایک ایسی شخصیت تعمیر کرتا ہے جس بلند مقام پر تاریخ کے کسی حد میں سوائے اسلام کے وہ نہیں پہنچ سکی. اس کی ترقی اس اعلیٰ ترین مقام تک کیسے ہو سکتی ہے جس پر اسلام اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آئندہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اس کتاب میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انہی پہلوؤں کو، اور اسی کے اوپر ہم بات چیت کریں گے. لیکن ایک عورت کا جو کردار ہے سوسائٹی کے اندر، اس کو پورے طریقے سے اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلا تعلق جو ایک عورت کا جڑتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ. مومنہ اگر اللہ کے ساتھ اپنا دل جوڑ لیتی ہے، وہ تعلق سیدھا ہو جاتا ہے، تو پھر باقی تعلقات درست ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. دوسرا تعلق اس کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق بعد میں آتا ہے، رب کے ساتھ تعلق پہلے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ذات تو اس رب کی وجہ سے، اگر رب کے ساتھ تعلق درست نہیں ہوگا تو ذات کے ساتھ بھی کوئی صحیح تعلق قائم نہیں رکھ سکتا. تو مومنہ اپنی ذات کے ساتھ بھی تبھی درست تعلق رکھ سکتی ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کر لے. اسی طرح سے انسانوں میں اپنی ذات کے ماں سوا سب سے پہلا حق جن کا بنتا ہے وہ والدین ہے، پھر والدین کے ساتھ تعلق ہے، پھر اسی طرح سے شادی شدہ زندگی میں چونکہ ایک عورت کے لیے والدین سے بھی شوہر کا حق بڑھ جاتا ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے رسول اللہ سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، ایک مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ماں کا، یعنی سب سے زیادہ حق. تو سیدہ عائشہ نے اگلا سوال کیا کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے شوہر کا. تو والدین کے بعد پھر یعنی جب عورت شادی شدہ ہو جاتی تو شوہر کا حق فائق ہو جاتا ہے. تو شوہر کے ساتھ تعلق کی کیا جہت ہوگی، پھر اپنی اولاد کے ساتھ، پھر اسی طرح سے بہو اور داماد کے ساتھ اولاد کے بڑے ہونے کی صورت میں، پھر دیگر رشتہ داروں کے ساتھ، پھر قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور پھر بہنوں اور سہیلیوں کے ساتھ. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے شیخ البانی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگوں کے لیے ان کے دوست رشتہ داروں سے بڑھ کر اہمیت کے حامل ہو گئے. تو اگرچہ دوستوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے رشتہ داری زیادہ افضل ہے. یعنی رشتوں میں بھی ایک پورا اسلام کا اپنا پیٹرن ہے، اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر مومنہ کی سماجی ذمہ داریاں، جس کو آج کے دور میں پہلی ذمہ داری پہ رکھا جاتا ہے کہ ہماری کچھ سوسائٹی کے اندر بھی ہمارا رول ہونا چاہیے. تو سوسائٹی کا رول جو ہے وہ آخر میں ہونا تو چاہیے، لیکن جب وہ اپنی باقی بنیادی ذمہ داریوں سے عہدہ پرا ہو جائے یا ان کو کرنے کے قابل ہو جائے، تو یہ سارا نقشہ ذہن میں بٹھانا ضروری ہے کہ کیونکہ یہ پوری شخصیت کو واضح کرنے والا نقشہ ہے، اور ان کے درمیان جو ترتیب ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔